مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جاء فی الحدیث الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ماء زمزم لما شرب لہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ پانی زمزم کا پانی ہے. زمزم کے پانی میں اللہ نے پیاس کو بجھانے، بھوک سے آسودگی حاصل کرنے اور بیماریوں سے شفا رکھی ہے. لہذا زمزم اللہ کا عطیہ ہے. معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی میں پانی کی بڑی اہمیت ہے. پانی زندگی ہے اور زندگی پانی کے دوش پر رواں دواں ہے. زندگی کشتی پانی کے موجوں کے سہارے چلتی ہے. اطباء بھی کہتے ہیں کہ 70% ہمارے جسم میں پانی ہے. اگر پانی اپنے تناسب سے کم ہو جائے تو زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے. اور آج اطباء کا ریسرچ، اطباء کی تحقیق، ڈاکٹروں کا ریسرچ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ ہر چیز کی تخلیق میں اللہ نے پانی کو شامل کیا ہے. آئیے آج کی محفل میں ہم روئے زمین پہ سب سے زیادہ مقدس پانی کے تعلق سے اس کی تاریخ، اس کی افادیت، اس کی نافعیت کے بارے میں کچھ گفتگو سماعت فرمائیں. حضرات، زمزم کا پانی ساری دنیا میں صرف مکہ مکرمہ میں ہے. یہ زمزم کا کنواں ایک بڑی عظیم تاریخ سے اس کی تاریخ وابستہ ہے. معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو جو ابھی گود میں تھے اور حضرت ہاجرہ جو ان کی محبوب ترین بیوی تھی، اللہ کے حکم سے مکے کے اس وادی میں لا کر کے جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس کے قریب لا کر کے چھوڑا. اللہ کے حکم سے ایسا کیا. تھوڑی سی کھجوریں اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ حضرت ابراہیم نے حوالے کیا اور وہاں سے جانے لگے. حضرت حاجرہ کو جب یہ احساس ہوا کہ ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے پکار کر کے کہا کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا یہی حکم ہے. تو حضرت حاجرہ نے بڑی قوت کے ساتھ، بڑے رسوخ کے ساتھ یہ بات کہی جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ اذن لا یضیعنا، اذن لا یضیعنا، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. پانی تھوڑا سا تھا، ختم ہو گیا. کھجوریں تھوڑی سی تھیں، خالی ہو گئی. پیاس لگی، حضرت حاجرہ برداشت کر رہی تھی، لیکن پیاس ننھے معصوم دودھ پیتے ہوئے حضرت اسماعیل کو لگی. وہ بے قرار ہو گئے، وہ رونے لگے. ماں بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کی مامتا پھڑک جاتی ہے، وہ بے قرار ہو جاتی ہے. حضرت حاجرہ مضطرب ہوئی، پریشان ہوئی، پانی کہاں سے لائیں؟ بتدریج حضرت اسماعیل کی آواز دھیمی پڑتی جا رہی تھی، حلق میں کانٹے آ رہے تھے، زبان خشک ہو رہی تھی. ماں پر کیا اثر ہوگا ایک ماں سمجھ سکتی ہے. صاحب اولاد لوگوں کو اس کا احساس ہو سکتا ہے. وہ بے قراری کے عالم میں وہاں سے دو چھوٹی پہاڑیاں جنہیں صفا مروہ کہا جاتا ہے، کبھی صفا پہ چڑھ جاتی ہیں اور کبھی مروہ پر دوڑ کر چڑھنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ کہیں انہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، قافلہ گزر رہا ہے، یا کہیں پرندے نظر آئیں تو اس کا اندازہ لگایا جائے کہ وہاں پانی مل سکتا ہے. کبھی صفا سے مروہ پہ، کبھی مروہ سے صفا پہ 7 چکر انہوں نے لگائے.
دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے میں آتی ہیں تو تیزی سے دوڑتی تاکہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں. مروہ کی طرف سے آتی ہیں تو صفا کے لیے دوڑتی ہیں، اور صفا کی طرف سے آتی ہیں تو مروہ کے لیے دوڑتی ہیں. اسی اثنا میں انہوں نے آواز سنی کہ کوئی آواز دے رہا ہے. جب متوجہ ہوئیں اس خیال سے کہ اپنے بچے کو چھوڑ کر کے آئی ہیں، وہاں کوئی تو نہیں آیا، ادھر متوجہ ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل جہاں لیٹے ہوئے ہیں ان کی ایڑی کے پاس سے ایک چشمہ ابل پڑا ہے. لہذا یہ منظر دیکھ کر کے وہ دوڑ پڑی اور دوڑ کر کے آ کے انہوں نے اس کو زم 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 کہہ کے گھیرنا شروع کیا تاکہ پانی بہنے نہ پائے. پانی رک گیا، حضرت اسماعیل کو پلایا اور وہ چشمہ جاری ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، کہ ہاجرہ اگر اس کو روکتی نہیں تو وہ چشمہ جاری ہوتا اور آج تک جاری رہتا، قیامت تک جاری رہتا، ایک دریا کی شکل میں ہوتا، دور دور تک وہ چشمہ پہنچ جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہی تھا. وہ زمزم کا پانی بڑا بابرکت پانی ہے. یمن کا ایک قافلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہاں چشمہ ہے، کنواں ہے، تو انہوں نے اجازت طلب کی حضرت ہاجرہ سے کہ اگر اجازت ہو تو ہم بھی یہاں قیام پذیر ہو جائیں. حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی. حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو بنو جرہم کی ایک خاتون سے ان کی شادی ہوئی. اس طرح باہم رشتہ ہو گیا. بنو جرہم وہاں بڑھنے لگے، ان کی تعداد بڑھنے لگی. بعد کے ادوار میں دیگر قبائل سے ان کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بنو جرہم مغلوب ہو گئے اور دیگر قبائل نے ان کا پیچھا کیا اور وہاں سے نکالنے کی پوری تیاری کر لی. جب وہ جانے لگے اپنے وطن یمن کو تو انہوں نے زمزم کے کنویں میں جتنا سرمایہ تھا خانہ کعبہ کا سب ڈال دیا اور اس میں مٹی ڈال کر کے اس کو بھر دیا، پاٹ دیا، چشمہ ہی بند کر دیا اور چلے گئے. یہاں تک کہ اس کنویں کا کوئی عطا پتہ نہیں رہا. لوگ بھی غافل ہو گئے. صدیاں گزر گئیں اور آب زمزم کے کنویں کا پتہ نہیں تھا. حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں یہ اشارہ مل رہا تھا کہ یہاں پر کنواں ہے، اس کو کھودا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ناز کی برکت سے یہ چشمہ حیواں پھر سے جاری ہونے والا تھا. آپ کے دادا نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ یہی خواب دیکھا. لہذا انہوں نے اس جگہ پر جہاں اشارہ کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ یہاں کنواں ہے، کھودا جائے، یہاں سے زمزم نکلے گا، اس کی کھدائی شروع کی تو مڈیر نظر آئی. کنویں کی مڈیر نظر آئی تو قریش کے دیگر قبائل بھی جمع ہو گئے اور دیگر قبائل نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ اس میں ہمارا حصہ ہے، اس لیے کہ ہمارے مورث اعلیٰ ہے تو اسماعیل کی یہ یادگار ہے. عبد المطلب نے کہا میں نے اس کو تلاشا ہے، میں نے اس کی کھدائی کی ہے، لہذا اس پر تصرف ہمارا ہوگا، اس کی تولیت کی ذمہ داری ہماری ہوگی. قریش ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، آمادہ پیکار ہو گئے. پھر باہم یہ طے پایا کہ کسی کو ثالث بنایا جائے. تو قریش اور عبد المطلب بنو ہاشم اس پر راضی ہوئے کہ شام کے ایک کاہن جو خاتون ایک تھی اس کے پاس چلا جائے، وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مان لیں گے. لہذا روض العنف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ عبد المطلب اور قریش کے چیدہ منتخب لوگ شام کے لیے روانہ ہوئے. شام کے راستے میں عبد المطلب کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا. سخت گرمی کا زمانہ تھا، پیاس سے لوگ جاں بلب ہو رہے تھے. قریش کے لوگوں سے انہوں نے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا. عبد المطلب نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو قبر اپنی اپنی کھود لو، اب تو مرنا ہے، یہ پانی کہیں نہیں ہے، لہذا جب کوئی ہم میں سے مرے تو اس قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے. اس طرح سے انہوں نے اپنی اپنی قبریں کھودنی شروع کر دی. پھر یہ خیال آیا کہ آخر اس طرح بیٹھ کر کے مرنے سے کیا فائدہ، کیوں نہ ہم اور آگے بڑھیں اور جہاں تک پہنچ سکے پہنچیں. تو جس وقت عبد المطلب نے اپنی اونٹنی اٹھائی تو اونٹنی کے کھر کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا
اور یہ اللہ کی طرف سے غیبی ایک مدد تھی۔ لہذا اس چشمے سے پانی انہوں نے پیا، قریش کے لوگوں کو بھی دیا۔ وہ قریش جو فیصلے کے لیے شام جا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ غیبی طور پہ عبد المطلب کی اونٹنی کے کھر کے نیچے سے چشمہ نکل آیا، تو انہوں نے اس پر محمول کیا کہ زمزم کا جو کنواں ان کے ذریعے واگزار ہوا ہے، نکلا ہے، اس پر تصرف کا حق انہی کو ہونا چاہیے۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، لہذا وہیں سے واپس ہو گئے۔ اس وقت سے زمزم اور زمزم سے پانی کا پلانا یہ ذمہ داری بنو ہاشم میں رہی۔ معزز سامعین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ہم آپ سے مخاطب ہوں گے۔ معزز سامعین، گفتگو چل رہی تھی کہ عبد المطلب شام کے سفر میں ہے۔ شام کے راستے میں عبد المطلب کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، پیاس سے لوگ جاں بلب ہو رہے تھے۔ قریش کے لوگوں سے انہوں نے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، قبر اپنی اپنی کھود لو، اب تو مرنا ہے، یہ پانی کہیں نہیں ہے، لہذا جب کوئی ہم میں سے مرے تو اس قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی اپنی قبریں کھودنی شروع کر دی۔ پھر یہ خیال آیا کہ آخر اس طرح بیٹھ کر کے مرنے سے کیا فائدہ، کیوں نہ ہم اور آگے بڑھیں اور جہاں تک پہنچ سکے پہنچیں۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح ایک جگہ رہ کر مرنے سے کیا فائدہ، کیوں نہ ہم آگے بڑھیں۔ اپنی اونٹنی کو جب انہوں نے اٹھایا کہ اس پہ سوار ہو کے آگے بڑھیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے کھر کے نیچے سے چشمہ رواں ہے۔ لہذا اس چشمے سے پانی انہوں نے پیا، قریش کے لوگوں کو بھی دیا۔ وہ قریش جو فیصلے کے لیے شام جا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ غیبی طور پہ عبد المطلب کی اونٹنی کے کھر کے نیچے سے چشمہ نکل آیا، تو انہوں نے اس پر محمول کیا کہ زمزم کا جو کنواں ان کے ذریعے واگزار ہوا ہے، نکلا ہے، اس پر تصرف کا حق انہی کو ہونا چاہیے۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، لہذا وہیں سے واپس ہو گئے۔ اس وقت سے زمزم اور زمزم سے پانی کا پلانا یہ ذمہ داری بنو ہاشم میں رہی۔ زمزم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطیہ ربانی کے طور پر امت اسلامیہ کو عطا فرمایا ہے۔ اس زمزم ہی کی کھدائی سے حجر اسود بھی ملا۔ بنو جرہم جب جانے لگے تو حجر اسود کو بھی اس میں ڈال گئے تھے، لہذا صدیوں تک بغیر حجر اسود کے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا رہا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو پرستش سے بچایا، جبکہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ کہتے ابراہیم کی یادگار مقام ابراہیم کی کبھی پرستش نہیں ہوئی اور نہ حجر اسود کی پوجا ہوئی، تو اسی آب زمزم کے کنویں سے حجر اسود کو بھی نکالا گیا اور اس کو وہاں پہ لگایا گیا۔ زمزم کا پانی عطیہ ربانی۔ ریسرچ کرنے والوں نے پانی پر ریسرچ کیا ہے۔ اس ذیل میں جاپان کے ایک محقق مارس یوتو نے تو اپنی تحقیق اسی موضوع پہ کی ہے، اسی کو عنوان بنایا ہے۔ لہذا وہ تمام نمونے پانی کے جو ایشیا، افریقہ، امریکہ، دنیا کے دیگر خطوں سے پانی لے کر کے اس پر ریسرچ کیا، تو یہ نتیجہ نکلا کہ زمزم کا پانی صرف اور صرف چاہے زمزمی سے حاصل ہو سکتا ہے، وہ نمونہ دنیا کے کسی پانی سے نہیں مل سکتا ہے۔ اس محقق نے یہ بات عجیب و غریب لکھی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ زمزم کا ایک قطرہ پانی کسی پانی میں ڈال دیجئے تو اس پانی کے مزاج کو تبدیل کر دیتا ہے، لیکن زمزم میں کسی اور پانی کو ڈالا جائے تو زمزم کے مزاج کو وہ پانی تبدیل نہیں کر پاتا ہے۔ شاید اسی لیے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے وطن واپس ہونے لگے تو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ حضور اب ہم جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، ہمارا جو معبد تھا جس میں ہم عبادت کرتے تھے، اب ہم سب مسلمان ہو گئے، ہم اس کو مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی چیز ہو جو ہم اس میں ڈالیں
تو حضور نے ان کو تھوڑا سا زمزم دیا تھا. انہوں نے کہا حضور اتنا زمزم تو راستے ہی میں خشک ہو جائے گا. اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں پانی ملاتے رہنا، وہ زمزم ہی ہوگا. اس لیے زمزم میں پانی ملانے سے وہ زمزم ہی ہوتا ہے. اور اس ڈاکٹر کے ریسرچ و تحقیق کے دائرے میں یہ بات آتی ہے کہ زمزم کا پانی جس پانی میں ملایا گیا تو زمزم نے اس پانی کے مزاج کو بدل دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. پھر یہ کہ وہ پانی ایک چھوٹے سے کنویں سے اتنا نکلتا ہے کہ دسیوں لاکھ آدمی اس پانی کو پیتے ہیں. اس پانی سے اپنے احرام کو بھی دھو لیتے ہیں، اس سے وضو بھی بنا لیتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو کین میں بھر کر کے اپنے وطن کو لے آتے ہیں. اس کے باوجود نہ اس پانی کے رنگ میں کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کے مزہ میں کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کی بو میں کوئی فرق آتا ہے. بڑے سے بڑا کنواں ہو، بڑی سے بڑی جھیل ہو، بڑا سے بڑا تالاب ہو، پانی اس کا نکالا جائے، اتنی مقدار میں نکالا جائے تو اس کے رنگ، بو، مزہ میں فرق واقع ہو جائے گا. لیکن اللہ کی طرف سے یہ عطیہ ہے کہ زمزم کا پانی جو لاکھوں گیلن نکالا جاتا ہے اور سال بھر نکلتا رہتا ہے، بڑی بڑی مشینیں فٹ کر دی گئی ہیں، لیکن کبھی کم نہیں پڑتا ہے. حاجیوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے اور زمزم کے چشمے سے پانی کے دھاروں میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے رنگ، بو، مزہ میں کوئی فرق نہیں آیا. زمزم کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکت رکھی ہے. اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کی افادیت کے ذیل میں یہ فرمایا کہ جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 دعائیں کی تھی. اے اللہ مجھے تو علم کی دولت سے مالا مال فرما. اور دوسری دعا زمزم پیتے وقت انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ مجھے تیر انداز بنا، مجھے نشانہ باز بنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے فقیہ ہوئے، امام ہوئے، اور تیر انداز بھی ایسے کہ 90% ان کے نشانے خطا نہیں کرتے تھے. یہ زمزم کی برکت تھی. اللہ نے زمزم کے پانی کے اندر ایسی غذائیت رکھی ہے کہ کوئی اگر مہینوں کھانا اس کو نہ ملے تو زمزم کا پانی پی کر کے زندہ رہ سکتا ہے، بلکہ اس کی صحت اچھی ہو سکتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئے، لیکن کفار قریش کے ڈر سے کوئی ملاتا نہیں تھا، اس لیے کہ جس کے بارے میں شبہ ہو جاتا تھا کہ یہ محمد کا آدمی ہے تو اس کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کیا جاتا تھا، تو کوئی ملاتا نہیں تھا. آ کر کے وہ پڑے ہوئے تھے، ملنے کے لیے بےتاب تھے. 1 مہینے گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ ان کے پاس نہیں تھا. جب ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور نے پوچھا کہ ابو ذر تم کھاتے کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا حضور میرے پاس کھانے کے لیے جو تھا ختم ہو چکا تھا، مہینے بھر سے میں پڑا ہوا ہوں مکے میں، کوئی بتاتا نہیں تھا کہ حضور آپ کہاں ہیں. بڑی مشکل سے آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچ سکا ہوں. حضور میں نے صرف زمزم پیا ہے، لیکن زمزم پینے سے میری صحت اور اچھی ہو گئی ہے. تو زمزم کے اندر غذا بھی ہے، زمزم کے اندر سیراب کرنے کی صلاحیت بھی ہے، پیاس بھی بجھتی ہے، بھوک سے آسودگی بھی ہوتی ہے، اور بیماریوں سے شفا بھی اللہ نے رکھی ہے. وہ بیماریاں جو کسی علاج سے ختم نہیں ہوتی ہیں، ان کا ازالہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ ان کا ازالہ ہو. آج بھی ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ایک خاتون کینسر کے مرض میں مبتلا تھی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. وہ یورپین ملکوں میں سے کسی ملک کی رہنے والی تھی، وہاں سے آئی اور آ کر کے وہیں قیام کیا اور زمزم پیتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمزم کی برکت سے کینسر جیسے موذی مرض سے اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی. ڈاکٹر جاپانی جو محقق ہے، پانی پر جو ریسرچ کر رہا ہے، اس کے ریسرچ کی اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ داعیہ میرے اندر اس وقت پیدا ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ جاتے ہیں اور کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے
پانی پر دم کرا کے لے آتے ہیں اور اس کو پلاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ پانی یوں پینے سے فائدہ نہیں ہوا اور اس پر اللہ کا نام لیا، کچھ پڑھ دیا تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس پہ ریسرچ کیا تو دیکھا کہ جس پانی پر اللہ کا نام لیا گیا، جس پانی پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھی گئیں، اس پانی کے اندر زبردست تبدیلی آ جاتی ہے، تاثیر اس کی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس نے زمزم پہ ریسرچ کیا، وہ زمزم جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس پر کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی گئی ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے اس پہ نہیں دم کیا گیا، اور وہ زمزم جس پر بسم اللہ پڑھ کے دم کیا گیا یا قرآن پاک کی آیت پڑھ کے دم کیا گیا، کہتا ہے کہ جس پر قرآن پاک کی آیت پڑھ دیا جائے، بسم اللہ پڑھ دیا جائے، تو وہ زمزم تاثیر کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس میں اور تاثیر بڑھ جائے، اس کی دگنی طاقت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کے لیے خود فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک تمہارے دکھوں کا مداوا ہے، تمہارے لیے شفاء لما فی الصدور ہے، نسخہ کیمیا ہے، عطیہ ربانی ہے، اس کا سورس خود اللہ کی ذات، ایسی زمزم کا سورس بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ زمزم اللہ نے ہمارے لیے عطیہ بنایا ہے، لہذا ہمیں اس سے خوب استفادہ کرنا چاہیے، اس کی برکتوں اور سعادتوں میں شامل ہو کر اللہ کے نیک بندے بن کر اللہ کی عبادت میں ہم دم رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما